میرے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ جھٹکا نیوز کے معزز دوستو، آپ کو خوش آمدید۔ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو جو ہے نا میری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن حاصل ہو سکے۔ تو آج ہم بات کریں گے دجال کے بارے میں۔ دجال کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، چلتے ہیں۔ دجال کے ظہور کے ساتھ متعدد مقامات وابستہ ہیں، لیکن عام طور پر وہ مشرق سے ابھرتا ہے۔ اسے عام طور پر ایک آنکھ میں اندھا کہا جاتا ہے۔ وہ کون سی آنکھ ہے جو غیر یقینی ہونے میں اندھا ہے اور کچھ کے لیے متضاد ہے، تاہم اس کے دونوں آنکھیں عیب دار سمجھی جاتی ہیں۔ کم از کم ایک مکمل طور پر نابینا اور دوسری پھیلا ہوا اور عیب دار آنکھ رکھنے کو اکثر برے مقاصد کے حصول کے لیے زیادہ اختیارات دینے کے طور پر شمار کیا جاتا ہے۔ وہ مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہر شہر میں داخل ہو کر پوری دنیا کا سفر کرتا۔ ایک جھوٹے مسیحا کے طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ اس سے دھوکہ کھا کر اس کی صفوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ان میں یہودی، بیڈوئن، بنائی جادوگر شامل ہیں۔ مزید اس کی مدد شیطانوں کی فوج کرتی ہے۔ بہرحال سب سے قابل اعتماد ہم ہی یہودی ہوں گے جن کے لیے وہ خدا کا اوتار ہوگا۔ دجال کے معجزات انجام دے سکے گا، جیسے بیماروں کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، حالانکہ جب صرف اس کے شیطانی پیروکاروں کی مدد سے ایسا لگتا ہے جسے زمین میں پودوں کی افزائش ہوتی ہے، مویشی خوشحال ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں اور سورج کی حرکت کو روکتے ہیں۔ اس کے معجزے عیسیٰ کے انجام سے مشابہت رکھتے ہیں۔ آخر میں دجال کو مار دیا جائے گا۔ بہت سے ورین میں عیسیٰ نے صرف اس کی طرف دیکھنا دجال کی فطرت مہم ہے۔ اگرچہ اس کی پیدائش کی نوعیت اس بات کی نشانی کرتی ہے کہ قیامت پسندوں کی پہلی نسلیں اسے انسان سمجھتی ہیں، لیکن اسے اسلامی روایات میں انسانی شکل میں شیطان کے طور پر بھی پہچانا جاتا ہے۔ اور آپ کو جو ہے نا میں مزید بتانا چاہتا ہوں ایکسٹرولوجی میں کہا گیا ہے کہ دمشق شام میں مسجد کا ایک مینار جو کہ عیسیٰ کا مینار سمجھا جاتا ہے۔ سنی مسلمان اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ دجال ایک آدمی ہے، اور جب دجال ظاہر ہوتا ہے تو وہ 40 دن تک رہتا ہے، ایک سال کی طرح، ایک مہینے کی طرح، ایک ہفتے کی طرح اور باقی دن عام دنوں کی طرح۔ دجال کے ظہور کے کچھ عرصہ بعد عیسیٰ سفید مینار پر دمشق کے مشرق میں اتریں گے۔ وہ آسمان سے اترے گا، 2 لباس زعفران سے رنگے ہوئے، اور اس کے ہاتھ 2 فرشتوں کے کندھوں پر ٹکے ہوئے ہیں۔ جب وہ اپنا سر نیچے کرے گا تو ایسا لگے گا جیسے اس کے بالوں سے پانی بہہ رہا ہے۔ جب وہ اپنا سر اٹھائے گا تو ایسا لگے گا جیسے اس کے بال چاندی کے موتیوں سے مالا مال ہیں، اور وہ غیر مومن جو اپنے نفس کی بدبو پائے گا مر جائے گا، اور اس کی سانسیں جہاں تک وہ دیکھ سکے گی پہنچ جائیں گی۔ اس کے بعد دجال کا تعاقب لود کے دروازے تک کیا جائے گا، جہاں اسے عیسیٰ بن مریم پکڑ کر قتل کر دے گا۔ اس کے بعد وہ صلیب توڑ دے گا، سور کو مار ڈالے گا، جزیہ ختم کر دے گا اور تمام اقوام کے درمیان امن قائم کرے گا۔ عیسیٰ کی حکمرانی عادلانہ ہوگی اور سب اس کے پاس آئیں گے تاکہ وہ ایک سچے مذہب میں داخل ہوں۔ اور کچھ احادیث ہیں جو کہ دی گئی ہیں، ان کے بارے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یروشلم کی پھیلتی پھولتی حالت تب ہوگی جب یثرب برباد ہو جائے گی۔ یثرب کی تباہ حالت تب ہوگی جب عظیم جنگ آئے گی۔ عظیم جنگ کا آغاز ہوگا قسطنطنیہ کی فتح، اور قسطنطنیہ کی فتح جب دجال سامنے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران یا کندھے کو ہاتھ سے مارا اور کہا، یہ اتنا ہی سچ ہے جتنا آپ یہاں ہیں یا آپ بیٹھے ہیں۔